جب قیامت کے دن بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو نعمتیں دی تھی، تو نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا؟ کیا تو نے ان نعمتوں کا استعمال مجھے خوش کرنے والے کاموں میں کیا یا مجھ کو ناراض کرنے والے کاموں میں تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آنکھ میں نے تجھ کو دی تھی، تو نے ان آنکھوں کا کیسے استعمال کیا؟ ان آنکھوں سے تو نے نامحرموں کو دیکھا یا غلط چیزوں کو دیکھا؟ آج تیری آنکھوں سے میں اس دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہوں، اس لیے کہ جب میں نے تجھ کو یہ نعمت دی تھی تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے اس کو نعمت دی تھی آنکھ کی، بینائی کی، دیکھنے کی، لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کیا، تو آج اس کو آخرت میں ہم اندھا اٹھا رہے ہیں۔ وہ آنکھیں پھر اللہ کا دیدار نہیں کریں گی، وہ آنکھیں انبیاء کرام کا دیدار نہیں کریں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دینے کے بعد اس کی ناقدری کی گئی۔ تو جہاں پر شکر گزاری پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، وہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ ناشکری پر اللہ تعالیٰ چھین بھی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائے تو چھپر پھاڑ کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ لینے پر آتے ہیں تو پھر سب کچھ لے لیتے ہیں۔ اسی لیے نعمتوں کی قدردانی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جس کان نے گانے نہیں سنے ہوں گے، میوزک نہیں سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو ایک جو ہے اچھا گیت سنائیں گے۔ لیکن اگر ان کانوں کا غلط استعمال کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پگھلا ہوا سیسا اس کان میں ڈالیں گے اور پھر وہ جنت کا گیت نہیں سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور سانس ہم چھوڑتے ہیں یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک بھی نعمت چھین لے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی نے سانس لے لیا اوپر، اب جو سانس باہر نہیں آ رہی، پھر بھی مر جائے گا انسان، یا پھر چھوڑ دیا اور سانس لینے کی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے، پھر بھی مر جائے گا۔ تو یہ دو مستقل دو نعمتیں ہیں، سانس کا اوپر لینا اور سانس کا چھوڑنا، یہ دونوں مستقل نعمت ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی اللہ تعالیٰ چھین لے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو دیدار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعوت کرائیں گے، اور اس دعوت میں اللہ تعالیٰ 70,000 پلیٹیں دیں گے، اور 70,000 پلیٹوں میں الگ الگ مختلف طریقے کے کھانے ہوں گے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے سود کھایا ہوگا، حرام کی چیزیں کھائی ہوں گی، ناحق اگر کسی کا مال دبا کر کھایا ہوگا، یتیموں کا مال دبا کر کھایا ہوگا۔ آج کل یہ تو عام ہے، لوگ یتیموں کے مال کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یتیم کا مال بھی لوگ ہڑپ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی زمین ایک بالشتہ بھی لی ہوگی تو کل قیامت کے دن وہ جو ہے توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ایک بالشتہ بھی اگر کسی کی زمین ناحق طریقے سے لی ہوں گی تو اس کا یہ انجام ہے۔ تو اگر ان ساری چیزیں کی ہوں گی، حرام کھایا ہوگا، اور جو ہے سود کھائی ہوں گی، رشوت کھایا ہوگا، یہ ساری چیزیں کھائی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا نصیب نہیں کریں گے۔ اب اس کو جہنمیوں کا کھانا ملے گا۔ اب اس کو جہنمیوں کا ایسا کھانا ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے تو ان کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ ایک جگہ پیالے میں جمع کیا جائے گا اور پھر اس کو دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود بیان بھی فرما رہے کہ جہنم کا جو یہ ہے جہنمی خون اور پیپ ہے وہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جہنم کا کھانا کیسا ہوگا، قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جہنم کا کھانا ایسا ہوگا جو نہ کھانے کے قابل ہوگا، اور اس کو ایسا کانٹے دار کھانا دیا جائے گا کہ جو حلق کے اندر اٹک جائے، نہ نیچے جا رہا ہے نہ باہر آ رہا ہے۔ اور پانی اتنا گرم دیا جائے گا کہ وہ پانی پینے کی وجہ سے اوپر کی چیزیں اوپر ہی رہ جائیں گی اور یہ نیچے کی چیزیں پوری نیچے گل کر یہ ہو جائیں گی۔ ہم جہنم کو معمولی سمجھتے ہیں، جہنم کوئی معمولی چیز ہے؟ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
अंगारों के खंबे अल्लाह ताला ने वहां पर लगाए हुए हैं, वहां पर इंसान को बांध कर आजाब दिया जाएगा। वहां पर फरिश्ते भी ऐसे अल्लाह तबारक व ताला ने लगाए हुए हैं कि जो बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी नहीं करते, जितना अल्लाह ताला ने बताया है उतना बराबर कर देते। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी होना चाहिए, नाकदरी हमसे ना हो।